پانی منگوا لینا یار، ٹھنڈ سی ہے نا. کریں شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 40، نئے ایڈیشن کا صفحہ 243 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال کہا، ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کس طرح ہوگا میرے لڑکا، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، حالانکہ پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہے. قال تو کہا، رب اجعل لی آیہ، ربی اے میرے رب، اجعل لی آیہ، مقرر کر دے میرے لیے کچھ نشانی. قال فرمایا، آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، تیری نشانی یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے. واذکر ربک کثیرا، اور یاد کر اپنے رب کو بہت. وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح کر شام اور صبح کو. جزاک اللہ. تفسیر. حضرت زکریہ علیہ السلام قدرت خداوندی کے معتقد بھی تھے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور نمونے کا مشاہدہ بھی کر چکے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل ہیں، اور خود ہی درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے اس عمر میں بھی بیٹا دے، اور قبولیت کا علم بھی ہو گیا تھا کہ اللہ قبول کریں گے میری دعا کو. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اس لیے تجسس ہوا کہ ہمارے ہاں لڑکا کس کیفیت سے ہوگا. آیا ہم دونوں میاں بیوی کی جو موجودہ حالت ہے کہ دونوں خوب بوڑھے ہیں یہی حالت رہے گی، یا اس میں کچھ تبدیلی کی جائے گی؟ کیوں اللہ کے لیے کیا مشکل کہ دونوں کو دوبارہ جوان کر دے. اس لیے انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا، اور میری بیوی بھی بڑھاپے کی وجہ سے بانجھ ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں ہے. اللہ، کیا ہماری اسی بڑھاپے کی حالت میں لڑکا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ایسی حالت میں ہی لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کریں کر دیتے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، تو پھر میرے واسطے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ اب حمل ہو گیا، اس سے خوشی بھی ہو اور شکر میں مشغول بھی ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے سوائے ہاتھ یا سر وغیرہ کے اشارہ کے. جب یہ نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اب گھر میں امید ہے. اور اس زمانہ میں جب آدمیوں سے گفتگو کی قدرت نہ رہے، ذکر اللہ پر قدرت رہے گی تاکہ تم اپنی درخواست کے قبول ہونے پر شکر کرتے رہو. تو اپنے رب کو دل سے بھی بکثرت یاد کرنا اور زبان سے بھی تسبیح تقدیس کرنا، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، بلا شبہ اللہ نے منتخب کیا تجھ کو اور پاک بنایا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور منتخب کیا، چن لیا، استفا ہوتا ہے یعنی چھانٹی کرنا، تو واصطفاکی علی نساء العالمین، اور منتخب کیا یعنی چن لیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر. یا مریم اے مریم، اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اطاعت کرتی رہے اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کی. تفسیر. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم،
بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب یعنی مقبول فرمایا ہے اور تمام ناپسندیدہ افعال و اخلاق سے پاک بنایا ہے، اور مقبول فرمانا کچھ ایک دو عورتوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس زمانے کی تمام جہان بھر کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو، یعنی نماز پڑھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے ہیں۔ فائدہ اس آیے سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا کلام کرنا خاص نبوت میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کا سلام کرنا مروی ہے۔ نبوت کا خاصہ کلام الہی ہے جو امت تک تبلیغ کے لیے نازل کیا گیا ہو، خواہ فرشتے کے ذریعے سے ہو یا اور کسی طریقے سے۔ یہ بہرحال اس میں تفصیل ہے کہ وہی خاصہ نبوت میں سے ہے، یہ بات تو طے ہے۔ تو یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کو وہی کیسے کی گئی، کس کیفیت سے کی گئی، تو اس میں حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ نے تفصیل سے لکھا بھی ہے اس پہ کہ ایک جماعت ایسی ہے، متکلمین کے ہاں اس کی بحث مل جاتی ہیں تفصیل کی، کہ متکلمین کی ایک جماعت یہ بھی بحث کرتی ہے تحقیق کرتے ہوئے کہ کیا مرد ہی نبی ہوں گے، عورت بھی نبیہ ہو سکتی ہے؟ مختلف حکمتیں ہیں جن کی بنیاد پہ عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا، یعنی لتبلیغ الرسالہ، کہ تم پہنچاؤ۔ ظاہری بات ہے کہ تبلیغ کے لیے بازاروں میں پھرنا، لوگوں کی منتیں کرنا، اب یہ ذمہ داری عورت کی شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ عورتوں کے ایسی باہر نکلنے کی ذمہ داریاں لگائی جائیں۔ وہ تو یعنی نبی تو دور کی بات، عام عورت کو بھی یعنی اجازت نہیں دیتا کہ باہر نکلے بلا ضرورت شدیدہ کے۔ عورت کو اس کام کے لیے اللہ نے مطلب ذمہ داریاں ہی اس کی اور بنائی ہیں، گھریلو اندر کی خانگی ذمہ داریاں، باہر نکلنا اور اس طرح کی اجتماعی ذمہ داریاں ان کے ذمے لگائی ہی نہیں۔ تو لیکن بہرحال یہ نقطہ متکلمین کے ہاں اس سے بحث ہے کہ عورت نبیہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو ایک جماعت جمہور تو کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی تبھی اٹھانے کے اعتبار سے یہ لگا نہیں کھاتی بات کہ ان کو نبی بنا کے لوگوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا جائے۔ لیکن ایک جماعت جو کہتی ہے کہ وحی کا آنا نہ آنا مطلب یہ فرق کرتا ہے نبی اور غیر نبی کو، تو اس طرح کی آیات ایک دو اور جگہ بھی قرآن میں ہے، ان کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو بھی نبیہ بنایا جا سکتا ہے۔ آگے پھر یہ کہ ان کو ذمہ داری اب دی جائے گی کہ لوگوں کو جا کے تبلیغ کرو، کا نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح آسان سمجھنے کے لیے میں عرض کروں کہ ہمارے استاد تھے مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب، تو وہ ساری زندگی تو مدرسے میں ہی رہے، لیکن ان کی کوئی تحریرات، تفسیر وغیرہ بھی لکھا، اور بھی خیر ان کی خدمات کی وجہ سے ان کو آرمی کا اعزازی کرنل بنایا گیا۔ ان کے پاس اعزازی کرنل کی یعنی تھی پوسٹ، تو کوئی ان کا میدان نہیں تھا لڑانا یا حربی اشتغال نہیں تھا، لیکن اس اعزازی کرنل کی ان کے پاس وہ تھی اتھارٹی۔ تو اب اسی طرح بعض مرتبہ یعنی وہ متکلمین کے وہ لوگ جو جماعت جو کہتی ہے کہ نہیں عورت بھی نبیہ ہو سکتی ہے، تو کیا نبوت کی ذمہ داریاں پھر وہ بھی ساتھ آ جائیں گی کہ اب نکلیں اور تبلیغ کریں؟ کا نہیں، بعضوں کو کیونکہ نبوت ایک انتخاب کا نام ہے، اور اس انتخاب کے اندر ایک عہدہ ہے، گویا کہ یہ عہدہ جس کو اللہ دے، جس کو چاہے نہ دے، تو عہدے کے طور پر ان کو وہ اپوائنٹ کیا گیا کہ یہ نبیہ ہیں، ان کی طرف وہی فرشتہ لے کے جائے گا، بس یہ کہ آگے تبلیغ ہو پہنچانے کی، اس کا ان کو حکم دیا ہی نہیں گیا، بس ان کی ذات کی حد تک ان کی طرف وہ فرشتہ آیا اور اس نے باتیں کی، لیکن چونکہ وہی تھی لہذا ان کا نبوت ہونا، یہ ایک جماعت کی بات ہے، جمہور تو اس کے قائل نہیں، لیکن بہرحال میں کہا یہ بات ذہن میں رہے۔ اس طرح کی ہوتی تو اس کا عملی زندگی سے ہمارے کوئی تعلق اتنا نہیں ہوتا، نہ بھی پتہ لگے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن آج کل ایک ایسا
طبقہ ہے جو اس طرح کی نادر اور شاذ بحثوں کو پھر سامنے لا کے اچھالنا شروع کر دیتا ہے کہ علماء کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی بات ہے، یہ ہے پتہ، ہم صاف عرض کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ اب قرآن کو بے وضو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، بہت لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، تو لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھوتے مگر وہ لوگ جو پاک صاف ہوں۔ تو اب غامدی صاحب اینڈ کو لگے ان کو پتہ ہی نہیں ہے علماء کو، یہ سارے فقہا ہی غلط کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بتایا ہے کہ لوح محفوظ میں جو قرآن رکھا ہے، لکھ رکھا ہے اللہ نے، لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے قرآن کو، تو لوح محفوظ میں جو لکھا ہے تو اس لوح محفوظ کو صرف پاک صاف فرشتے ہی چھوتے ہیں اور کوئی چھوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نیا انکشاف ہے۔ تفسیر تبری کے اندر وہ تمام روایات نقل کی ہیں جن میں یہ بھی کہا گیا، اور دوسرے نمبر پہ ذکر کی ہیں، پہلے نمبر پہ وہ روایات ذکر کی ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ یہ خبر بمعنی امر ہے، دی تو پیرایا تو خبر کا اختیار کیا لیکن بمعنی امر ہوتا ہے، اب آمتا امر بمعنی خبر ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے اسلوب ہیں، جس سے مرضی بادشاہ کا کلام ہے نا، جیسے مرضی حکم دے، نرمی کے ساتھ دے، حکم کے ساتھ دے، جیسے دے دے، تو اس کی بھی زیادہ روایات اس معنی کے ذکر کی ہیں، اور یہ بھی کہ اس سے مراد، بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھ رکھا ہے اس میں، تو اس کو صرف فرشتے ہی چھوتے ہیں جو پاک لوگ ہیں، تو اس کی خبر دی گئی ہے۔ یہ بھی اوجھل نہیں ہے ہمارے سامنے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ عوام کو تشویش میں ڈالنا ہر ایک بات؟ ہاں، دروس کے اندر جو بیٹھتے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچتی بھی ہیں، لیکن عام آدمی تک اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ساری تفصیل بتائی جائے، تو اس کو بس اتنے سے خلاصہ کہہ دیا گیا کہ قرآن کے اندر ہے کہ قرآن کو چھونا ہو، پکڑنا ہو تو وضو ہونا چاہیے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے یعنی ایک تھوڑا سا تفصیل تھی، اختلافی آراء تھی اس میں، اس سے یہاں پہ بنیادی طور پر اس سے کیا مراد ہے، تو اب اس کو بیان کرنا ہر جگہ ضروری نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسی نقطے کو اٹھا لیا کہ ان علماء کو پتہ ہی نہیں ہے اس سے مراد تو یہ ہے، وہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے، اور اس سے جو فقہی مسئلہ نکلتا ہے وہ فقہا نے بتا دیا، لیکن ان کو چونکہ یہ تحقیق مسئلہ یا مزاج دین کو سمجھنا بیان کرنا تو مقصود ہے نہیں علماء کی یوں کہ کردار کشی، تو وہ پھر جو ان کو پڑھتا ہوگا اس کو پتا ہوگا، وہ شروع یہاں سے کرتے ہیں۔ اصل میں ساری امت کے فقہا اس بات کو نہیں سمجھے، یعنی قرآن جو اللہ نے نازل کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت نے اس پہ عمل صحیح نہیں کیا، اس لیے وہ صحیح سمجھے نہیں، پوری امت کے فقہا اس کو سمجھے نہیں۔ اب یہ پہلا آدمی جاوید غامدی یا اس کا حضرت الاستاذ امین حسن اصلاحی یا فراہی، یہ آدمی ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا اور کہا کہ یہ ہے مطلب قرآن کا، پہلے تو کسی نے صحیح عمل ہی نہیں کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال وہ ایسے بات ذہن میں آگے، کیوں آج کل لوگ بعض مرتبہ پھر الجھ جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ بات ہے کہ نبی تو ہیں سے ہیں، عورت نبیہ ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ تو ابھی میں نے صرف اشارے دیے ہیں، اس کے اوپر لمبی تفصیل ہے علم کلام کی کتابوں کے اندر۔ ہاں جی، نہیں چھو سکتے، نہیں چھو سکتے، قرآن کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے ادب بتایا، فرشتے تو ویسے ہی کیا نام ہے گناہوں سے پاک ہے بالکل ہی، لیکن بتایا کہ قرآن کو، اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے اس میں، کئی تفسیروں میں لکھا ہے، تقریباً ہر تفسیر میں اس پہ بحث ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ قرآن کو صرف چھو سکتے ہیں، وہاں پہ کوئی اور تو جا بھی نہیں سکتا، لیکن خبر دی ہے کہ اس لوح محفوظ کو فی لوح محفوظ قرآن میں قرآن جو ہے اس میں، تو اس کو صرف فرشتے ہی چھوتے ہیں اور کوئی چھو بھی نہیں سکتا، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ ہر برہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات تفسیر تبری میں نقل کی ہے کہ خبر دی کہ قرآن کو جو چھوتا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کو پاک ہی چھوتے ہیں، تو خبر بمانا امر، امر کہتے ہیں حکم دینے کو، تو خبر کے پیرائے میں بات کو بیان کیا، اور مطالبہ امر کا ہے کہ اب تم بھی جب چھوو، یہ ایسی چیز ہے جس کو بغیر طہارت کے نہیں چھویا جاتا، اس کو چھونے والے جو ہیں وہ پاک ہوا کرتے ہیں، لہذا تم بھی پاک ہوا کرو، اور پاک ہونے کا طریقہ وضو کرو۔ اچھا، اب اگلی بات کہ کہیں حکم آیا کہ قرآن کو بے وضو چھوا کرو؟ کہیں بھی نہیں، تمام امت نے یہ سمجھا کہ ضروری ہے کہ باوضو ہوا جائے، اور
غسل وغیرہ کیا ہو. تو اب اس کے مقابلے میں یہ ایک آج کل کا ذہن جو کانٹ کے فلسفے نے جو ایک ذہن پیدا کیا ہے، اس میں ایک آدمی اپنے موقف پہ اگر کیا یہ بات یوں ہے، اگر وہ بات ویسے نہیں اپنی دلیل لا سکا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا الٹ ثابت ہو گیا. یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اب میں ایک بات بیان کروں مثال کے طور پر آ کے کہ آج شام کو مولانا طارق جمیل صاحب کا شب جمعہ پہ بیان ہوگا. کہا دلیل. اب مجھے دلیل مطلب میں دلیل تو ایسے آدمی کی دوں گا جو دوسرے کو مسلم ہو. میں کو مجھے راشد خان نے بتایا. وہ کو راشد خان کون ہے؟ مجھے کیا پتا. میں کو راشد خان نے بتایا یار مجھے. وہ کہ راشد خان ہوگا تمہارا کوئی، مجھے کیا پتا. اس کے نزدیک دلیل بن گئی؟ نہیں بنی نا. اب اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آج شام کو ان کا بیان نہیں ہوگا یہ ثابت ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. مجھے تو راشد خان کا پتا تھا کہ وہ مثال کے طور پر وہ جو مولانا کا خادم ہے میرا دوست ہے، اس نے بتایا کہ آج آ رہے ہیں ان کا بیان طے ہے. ٹھیک ہے، لیکن سننے والے کے نزدیک میری دلیل چونکہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچ سکی، ٹھیک ہو گیا. اس کے دل نے میری دلیل کو قبول نہیں کیا، میری خبر کو قبول نہیں کیا کہ میری فرض کرو میری بات غیر معتبر ہے. لیکن اس سے اگلا نتیجہ کیا یہ طے ہو گیا کہ بیان نہیں ہوگا. اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ تجمیل صاحب پاکستان میں ہی نہیں ہے، کہیں اور سفر پہ ہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ نہیں ہوگا؟ میں نے تو چلو کچی چھوٹی موٹی جیسی بھی دلیل دی، تمہارے نزدیک پایا ثبوت کو نہیں پہنچی نہ پہنچی ہو، لیکن وہ بات تمہارے نزدیک دلیل نہیں بن سکی میری بات، میری دلیل. لیکن اس کا الٹ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ ہے وہ الٹا ذہن جو آج ہر باطل فرقہ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات ہے کتاب و سنت کے اندر، یہ شریعت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے. اب وہ شریعت کی اس بات کو نہیں مانتا تو اس کے نتیجے اس کا الٹ ثابت ہو گیا. الٹ ثابت ہونے کی دلیل کہاں سے آ گئی؟ سوال یہ ہے. وہ اپنی بات کو جن بنیادوں پہ استوار کر رہا ہے، کھڑا کر رہا ہے، وہ بات اپنی جگہ. اب ایک غیر مسلم سے بات ہو کہ قرآن میں یوں آ چکا، ہمارے نزدیک قرآن میں جو آ گیا بس حرف آخر ہے، اس کا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وہ کہتے میں قرآن ہی نہیں مانتا، کہ چلو عقلی دلیل لاؤ وغیرہ وغیرہ. ہم نے جو بھی دلیل دی، کوئی ہر آدمی ایک درجے کا نہیں ہوتا، کوئی تو دوسرے کو سمجھا دیتا ہے، سمجھاتا نہیں چپ کرا دیتا ہے، بعد مرتا کوئی نہیں کر سکتا. لیکن وہ کچھ بھی ہو، ہم اس سے بحث ہی نہیں کر رہے. اس کی بتائی ہوئی بنائی ہوئی دلیل آپ کے نزدیک دلیل نہیں بنی، بات ہوگی مان لیا. تو اس نے جو دعویٰ کیا تھا وہ اپنے دعوے کو مدلل نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، یہ بات ہم بھی مان لیتے ہیں کہ وہ ہر آدمی ایک طرح کا نہیں ہوتا بات بیان کرنے میں. لیکن اگر وہ اپنی بات کو مدلل نہیں کر سکا، دلیل بیان نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا الٹ ثابت ہو گئی. یہ تو کہیں نہیں ثابت ہوگا. اس کا الٹ ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینا ہوگی، وہ ہے نہیں. بس یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جس کو میں بتا رہا ہوں کہ آج کل کے باطل فرقوں کا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی دلیل بیان کرتا ہے، اس کو اطمینان ہے، بات ختم ہو گئی. آپ اگر چاہتے ہیں وہ اگر صاحب علم ہے تو اتنا کر دے گا انشاءاللہ کہ اپنی بات اور اس کی دلیل بیان کر دے، سمجھا دے. اگر نہیں بھی کر سکا تو اس کا الٹ تو کہیں سے ثابت نہیں ہوا. اب یہ بات علم حدیث میرا چونکہ اختصاصی موضوع ہے، اسپیشلائزیشن اس کی ہے، تو ہمارے ہاں ایک نام ملتا ہے عرب عالم، وفات پا کے اللہ بس مغفرت فرمایا، اور کیا کہے آدمی. تو انہوں نے ایک عجیب ہی جس کو کہنا کھچ مچا دی ہے. ہمارے ہاں حدیث کی مختلف درجات ہیں مسلمانوں کے ہاں. ایک ہے بالکل صحیح، ایک ہے صحیح سے نیچے حسن، اور ایک ہے ضعیف، اور ایک ہے موضوع. اپنے اپنی جگہ پہ حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف تینوں درست ہیں اور تینوں سے استدلال کیا جاتا ہے. اچھا، جو حدیث ہے بالکل موضوع گھڑی ہوئی، یعنی وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث موضوع. وہ حدیث نہیں ہے، اس سے استدلال نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کسی نے جھوٹ بولا ہے آپ پہ، یہ مطلب ہے حدیث موضوع کا. اب وہ شیخ البانی جو تھے عرب ایک، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ حدیث ضعیف، حالانکہ وہ مقبول ہے عند المحدثین، اصول میں سر کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ نہیں، ضعیف اور موضوع یہ برابر ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. ٹائم پورا ہو رہا ہے؟ نہیں ابھی ہے، آدھا ایک گھنٹہ ہوگا صفا. ہاں ٹھیک ہے. یہ خیر تھوڑی سی پیچیدہ بحث ہے لیکن سن لیں، چلو کبھی زندگی میں موقع آئے تو سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے تو اتنا پتا ہوتا ہے کہ اس موضوع کی بحث کے لیے فلاں جگہ پوچھا جا سکتا ہے، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اتنا بھی ذہن میں رہ جائے نا تو بھی بہت ہے. خیر، تو وہ البانی صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ضعیف اور موضوع حدیث برابر درجے کی ہوتی ہے.
یہ بھی اصول محدثین کا اصول تو یہ نہیں ہے نا، انہوں نے ان کے خلاف کیا، ایک بات ہو گئی۔ اگلی بات جو میں پہلے بیان کر رہا تھا، اگلی بات شیخ البانی نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ضعیف اور موضوع برابر درجے کی ہیں، بلکہ ان کے خلاف کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا الٹ چیز ثابت ہوگی۔ اب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے اس بات کی، لیکن جس طرح کہ ایک آدمی اپنی بات، اپنے موقف، اپنے دعوے کی دلیل بیان کرے اور دوسرے کے نزدیک وہ پایا ثبوت کرنا پہنچ سکے، تو یہ نتیجہ نکالنے میں وہ غلط ہے کہ اس کا الٹ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک تو ضعیف اور موضوع، اور ان کو برابر کیا۔ پھر اگلی بات کہ ضعیف اور موضوع حدیث میں جو آ گیا اس کا الٹ کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہہ جو جمعے کے دن ظہر کے بعد ہے، نہیں میں فرض کر رہا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے جی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جو 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا تو اس کا جنت میں محل تیار ہو جائے گا۔ ہاں، کسی نے یہ بات بیان کر دی۔ اب جب ہم نے کتابوں میں دیکھا، سند دیکھی، تو اس کی سند صحیح نہیں تھی، یا مانا کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہی طے کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ فرمایا نہیں، ادھر منسوب کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جو 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا جنت میں اس کا محل بن جائے گا۔ یہ حدیث تو موضوع ہے، تو حدیث کے طور پر اس کو سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب اگلی بات کہ اگر کوئی آدمی جمعے کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے اور درود شریف پڑھتا رہے اور 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں کوئی ایسی ممانعت تو ہے نہیں، آدمی بیٹھا پڑھ سکتا ہے، 500 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، 1000 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن نہیں۔ البانی صاحب کیا کہیں گے؟ چونکہ انہوں نے ایک موضوع حدیث کے اندر یہ آ گیا کہ 100 دفعہ جو پڑھے گا اس کا جنم محل بنے گا، اس کا الٹ کرنا واجب ہے، یعنی اب نہ پڑھے یہ واجب ہے، اگر پڑھے گا تو بدعت ہو جائے گی۔ یہ کہاں سے آ گیا کہ جمعے کی نماز بعد اگر کوئی بیٹھا درود شریف پڑھ رہا ہے تو یہ بدعت ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ صرف میں مینٹلٹی بتا رہا تھا آج کل کی کہ ایسی بیس لیس اور بے بنیاد چیزیں ہیں ذہن میں بیٹھی ہوئی۔ بھائی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب نے اپنی طرف سے سمجھایا، تو کوئی ذہین ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، پورا استحضار ہوتا ہے، یاد ہوتی بات سمجھا کے، لیکن کوئی بہت سارے سادہ سیدھے سادے سے بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے سمجھایا، سمجھنا آئی۔ تو اگر مولوی صاحب صحیح طرح سمجھا نہیں سکے یا تمہارے دل کو نہیں لگی بات، تو یہ طے کر لیں گے کہ مولوی صاحب نے نہیں سمجھایا، لہذا ہم کرنے میں آزاد ہیں، جو مرضی کریں، کیوں مولوی صاحب نے اپنے موقف کو صحیح بیان نہیں کر سکے۔ یہ غلط بات ہے۔ تو خیر یہ بات صرف یہاں سے چلی تھی کہ ایسی بات شاذ باتیں ہوتی ہیں، علماء کو پتہ بھی ہوتی ہیں، کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہیں، اور علمی ابحاث، علمی دائرے، علمی مجلس تک رہنی چاہیے کہ تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت نبیہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جمہور تو کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے کام کی ذمہ داری ایسی ہے کہ اس کے لیے عورت کمپیٹیبل نہیں ہے۔ یہاں پہ چونکہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ہے نا، فرشتوں نے آ کے کہا اے مریم، تو یہ وہی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ان اللہ اصطفیٰ کی، ٹھیک ہے، تو فرشتے کا آ کے کلام کرنا یہ وہی ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ تو اب جب وہی آئے تو آدمی جس کو وہی آئے اور جس کو وہی نہ آئے اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر، بنیادی طور پر ایک مجمل بات کی جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کو وہی آتی ہے، یہ نبی ہے، اس کو وہی نہیں آتی، یہ نبی نہیں ہے، مجھے وہی نہیں آتی تو میں نبی نہیں ہوں، اور جس کو نبی وہی آتی ہے اس کا اور میرے میں کیا فرق ہے کہ وہ نبی ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ تو اس پہ بحث ہوئی ہے، تو اس کا پھر ایک توجیہ میں نے بتائی کہ اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ ان کو نبوت کی ذمہ داری، نبوت کی تبلیغ کی ذمہ داری نہیں دی گئی، لیکن اعزازی طور پر ایک نبوت کے ساتھ مشابہت دی گئی۔ تو یہ ہے یعنی بات کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے نبی ہونا بھی لازم نہیں آتا، ایسی نبوت وہی جس کے اندر تبلیغ رسالت کا حکم ہو تو آدمی نبی بنتا، ورنہ نبی نہیں ہوتا۔ یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ تو ایک لمبی بات ہے، میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی بحث ہے، اگر کبھی کہیں چھڑے تو آدمی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ علماء کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بھی بحث ہے اور بات تو یوں ہے نہ۔ یہی کام مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کیا، یہ کیا نام ہے، سر سید نے بھی کیا ہے، یہی غلام احمد پرویز نے بھی کیا، اور یہی کیا نام ہے آج کل کے کیا کچھ ماضی قریب کے امین حسن اصلاحی اور موجودہ یہ جو ہے یہ بھی کر رہے ہیں۔ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال کیا ہے۔ نہیں، علیہ السلام یہ ضروری نہیں ہے، یہ ویسے عرف میں ذرا مشہور ہوتا ہے، عرف میں
یعنی دعا دینے کا طریقہ، ان پر سلامتی ہو. اچھا، تمام مسلمانوں کے بارے میں آ گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. تو ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حذیفہ. حذیفہ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ پر رحمت نہ آئے، اللہ کی سلامتی نہ آئے؟ آنی چاہیے نا. اور ہے بھی، اور قرآن کے لفظ میں بھی اولئک علیہم صلوات، وہی صلات کا لفظ ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور السلام علیکم، ٹھیک ہے، اس میں تو ہم کہتے ہی کہتے ہیں. تو حذیفہ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لغوی اعتبار سے بالکل جائز ہے، لیکن ایک اصطلاح کے اعتبار سے جائز نہیں کہ باقی انبیاء بھی نہیں. یہ صرف کس کے لیے ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. حالانکہ سلامتی اور رحمتوں کا نزول تو ہر مومن کے لیے ثابت ہے، لیکن اصطلاحاً یوں نہیں کہا جائے گا، باقی نبیوں کو بھی نہیں کہا جائے گا. بالکل اسی طرح ایک اصطلاح میں شہرت کی بات ہے کہ پھر خلط ملط نہ ہو. تو تمام انبیاء سابقین اور ملائکہ اور جو چند خواتین جو ملتی ہیں ان کے ساتھ یہ دعائیہ کلمہ بولا جاتا ہے. ورنہ ہر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مطلب ہے کہ وہ نبی ہیں؟ نبی تو وہ نہیں ہے. بس یہ انبیاء سابقین ہیں. ہماری امت سے پہلے کے جو مقدس شخصیات ہیں ان کا ذکر آئے گا تو ہم علیہ السلام کہہ دیں گے کہ ان کے لیے یہ ایک عرف میں خاص لفظ ہے. ہمارے اس امت کی جو شخصیات ہیں ان میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص ہے. صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص ہے اور رحمت اللہ علیہ. لیکن اگر کوئی، عربوں میں یہ ملتا ہے کہ استاد جو ہے نا ان کو اللہ ان سے راضی ہو، ہاں قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں، ہماری کتابوں میں مل جاتا ہے. تو عربوں کے ماحول میں یہ چل جاتی ہے بات نا، کیونکہ وہاں پہ عربی میں ہی دعائیں دینی ہے. رحمک اللہ، رحم اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، یہ زندہ کو بھی کہیں گے. ہمارے ہاں مردہ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ آتا ہے نا. تو یہ ایک اصطلاحی چیز ہے جو کہ طے گویا کی ہوئی ہے. تو اس کے خلاف کرنا مفہوم کو نہ بدل دے. اس لیے ہم حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہتے، ان کو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں. کیوں؟ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاں انبیاء کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اصطلاح کی بات ہے کہ انبیاء سابقین اور وہ پچھلے جو ہیں اور پچھلی تمام مقدس شخصیات ان کو ہم علیہ السلام، علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. اور اس امت کے، اچھا اگلی بات بتاؤں، یہ جو مودودی صاحب تھے، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، ان کی جو والدہ تھی، یہ خاندان بہت علمی گزرا ہے. مودودی صاحب کھسک گئے تھوڑے سے، لیکن ان کی والدہ کی بیعت کا تعلق حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. مودودی صاحب کی والدہ کا تعلق بیعت کا. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اتنی تھی، جب حضرت گنگوہی کا نام لیتی تھی تو کہتی تھی حضرت گنگوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے عرض کیا اما جی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کو حضرت گنگوہی کے ساتھ تو کہتے بس میرا دل نہیں مانتا. تمہاری بات ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہو، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ ایسے چھوٹی دعا دوں ان کو. تو یہ اصطلاح تو بہرحال طے ہے، اس کی پاسداری کرنی چاہیے. لیکن کسی کے اوپر غلبہ حال ہو، وہ کچھ کہہ دے تو ٹھیک ہے، لیکن کیا نام ہے، بہرحال عمومی تشویش سے بچنے کے لیے اس کی پابندی کرنی چاہیے. اچھا حضرت، یہ ورکعی مع الراکعین آیا ہے اس میں، ہاں جی، تو ایک جگہ آتا ہے ورکعوا مع الراکعین، ہاں یعنی جی، نماز پڑھو. اور اس میں جماعت کی طرف اشارہ ہے، تو کیا ان کو بھی کسی جماعت کے ساتھ پہلے بھی کوئی جماعت مشروع تھی؟ یقیناً مشروع تھی، اور وہ تو بیت المقدس کے اندر حجرے کے اندر ہی رہا کرتی تھی. تو دو طرح سے، ایک تو ہے نا خدمت اور ایک عبادت. تو مسجد کی آبادی، مسجد کی خدمت کے دو شعبے ہیں نا. ایک تو اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اور دوسرا ہے کہ اس کو اعمال کے ذریعے آباد کیا جائے. تو اب خاتون سے ایسی خدمت لینا تو درست نہیں ہے. پہلے گزرا بھی ہے غالباً اسی میں کہ وہ اب صفائی ستھرائی میں لگے، لیکن مسجد کے اندر اعتکاف اور عبادت کے لیے ایک علیحدہ ساتھ حجرا. تو جب نماز ہوتی ہوگی، جو بھی ہے ترتیب ہو، ان کے غالباً دو نمازیں تھیں، 5 نمازیں تھیں، اس امت کی خصوصیت ہے. تو ان کو بھی کہا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو تم بھی نماز پڑھا کرو. نماز پڑھنا تو تمام امتوں میں رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا نا، وہ بنو ثقیف کے وفد سے جب انہوں نے کہا جی ہمیں نماز چھوڑنے کی بھی اجازت دے دی جائے، انہوں نے کہا کہ وہ دین ہی کیا جس کے اندر نماز نہ ہو.
تو نماز تو تمام ان کے اندر مشروع رہی ہے، اور کانت علی مومنین کتابا موقوتا، کسی وقت کے اوپر پڑھنی ہوتی ہے۔ تو جب نماز کا وقت ہے باقی سارے نماز پڑھیں تو آپ بھی پڑھا کرو۔